بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم لوط پر اللہ کا کون سا عذاب آیا؟ لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اہل صدوم کی ہدایت اور اصلاح کے لیے بھیجا تھا۔ یہ لوگ بہت سرکش، نافرمان اور گناہ گار تھے، غیر فطرتی طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرتے تھے، باہر سے آنے والے تاجروں کا مال ہیرے بہانے کر کے لوٹ لیتے تھے، اور پھر کھلا گناہ کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امت معافی الا المجاہرین، اللہ ہر قسم کے گناہ کرنے والوں کو معاف کر دیں گے، لیکن کھل کر اعلانیہ گناہ کرنے والے، پھر ان پر فخر کرنے والوں کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے، کیونکہ سیدھا بغاوت کا اعلان ہے۔ لوط علیہ السلام نے برائیوں اور گناہوں سے بچنے کی نصیحت فرمائی، اللہ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن یہ لوگ بجائے اس کے گناہ چھوڑ دیتے، گناہ سے باز آ جاتے، آپ کو دھمکیاں دینے لگے کہ ہم کو آپ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، اور پھر مذاقیں اڑانے لگے، اچھا عذاب لے آؤ نا، ہم دیکھیں گے عذاب کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک ترین قوم کو دنیا سے مٹانے کے لیے عذاب کے فرشتوں کو بھیج دیا، تو انہوں نے بجائے اس کے مہمانوں کی عزت کرتے لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ انہیں ہمارے حوالے کیا جائے۔ لوط علیہ السلام نے فرشتوں کے اشارے پر اپنے گھر والوں اور ایمان والوں کو لے کر صبر نامی بستی میں چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی اچانک بھیانک اور زور کی چیخ نے بستی والوں کے دل پھاڑ دیے، دل ہی پھٹ جاتے زور کی چیخ سے، اتنا سخت ان کے اوپر عذاب آیا۔ پھر جب ان کے دل پھٹ گئے اس چیخ سے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ جبرائیل امین پورے گاؤں کو اٹھا کر آسمان پر لے گئے، وہاں سے ایسے الٹا دیا، آسمان کی بلندی پر لے گئے، ان کو الٹا دیا، جو ہی زمین پر گرے اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دی۔ پہلا موئے ہوئے، پھر آسمان تک اٹھائے گئے، پھر جب نیچے گرایا گیا، ظاہر زور کا گرنا ہوتا ہے، اوپر سے پتھروں کی بارش ہو گئی۔ امطرنا علیہم مطرا، اوپر سے پتھروں کی بارش ہو گئی، اور یہ نافرمان ترین قوم، گندے کام کرنے والی قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی، تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، درختوں کے پتوں کے کیا فائدے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کئی قسم کے درخت ہیں جن کے ساتھ پتے لگے ہوتے ہیں، پتے تازہ اور صحت مند آکسیجن بناتے ہیں، زہریلے مادوں کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ درختوں کے پتے نہ ہوتے تو ساری کائنات میں زہر پھیل جاتا، انسانوں کا زمین کے اوپر جینا مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے درختوں کے ساتھ ہرے بھرے پتے لگائے ہیں جو انسان کو نقصان دینے والے زہریلے مادوں کو اپنی طرف کھینچ کر اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اور اس بات کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور در کی طرف بالکل نہ جائیں۔ تو اللہ ہماری اتنی ضروریات کا خیال رکھنے والے ہیں، ان کے در کو چھوڑ کر کسی اور طرف جانا اس سے بڑی غداری اور کوئی نہیں ہے۔ ایک سنت کے بارے میں غریبوں سے ملاقات کرنا، حضرت سہل بن حنیف کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، آپ کمزور اور غریب مسلمانوں سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے، اور جب ان میں سے کوئی بیمار ہوتا تو اس کو دیکھنے کے لیے جاتے، اور کوئی فوت ہو جاتا اس کے جنازے میں شرکت کرتے۔ یہ ہر کمزور اور غریب مسلمان کا دوسرے کے اوپر حق ہے، ان سے ملنا، ان کے حال احوال پوچھنا۔ وہ بیمار ہو جائے تو اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم ان کا علاج کرائیں، ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو ان کے جنازے کے لیے جائیں۔ ایک فضیلت اور عمل، تین اہم ترین کام جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس آدمی میں 3 چیزیں ہوں گے، اللہ اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے۔ اس آدمی کے اندر 3 چیزیں ہوں گی نا، اللہ اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے۔ پہلی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، ماں باپ کا ادب کرنے والا، ماں باپ کا احترام کرنے والا، اس میں استاد بھی شامل ہیں۔ ماں باپ کا احترام کرنے والا، اللہ سے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے۔ کمزوروں کے ساتھ نرمی کرنے والا، جو اپنے سے چھوٹے ہیں، جو کمزور ہیں، ان کے اوپر سختی نہ کرنا، ان کے ساتھ نرمی کرنا۔ اسی طرح غلاموں کے ساتھ یعنی ماتحتوں کے ساتھ اچھائیاں کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم۔